الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے انہی آیات کریمہ پر اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ دین اسلام میں تعلیم کا کیا تصور ہے. میں نے بہت تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے 2 جمعوں میں یہ بات واضح کی تھی کہ دین اسلام تعلیم کا مخالف نہیں بلکہ وہ مذہب ہے جو سب سے پہلے تعلیم کی طرف توجہ دلاتا ہے. اس کے لیے میں نے یہی آیات آپ کے سامنے پیش کی تھی جو سورہ اقرا کی ابتدائی آیات ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئی. اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ آیتیں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس کا سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے اقرا، جس کے معنی ہے پڑھو. معلوم ہوا کہ ہماری شریعت کا آغاز اور ہمارے دین کا آغاز تعلیم سے ہوتا ہے. پھر یہ بات آپ کے سامنے واضح کی گئی تھی کہ تعلیم 2 قسم کی ہے. ایک ہے دنیاوی تعلیم اور ایک ہے دینی تعلیم. دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی جا سکتی ہے اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے، مسلمان دانشوروں نے، مسلمان سائنسدانوں نے بے شمار علوم و فنون پیدا کیے، ان پر ریسرچ کیا، ان کی تحقیق کی، نئی نئی چیزیں ایجاد کی. یہ سب تاریخ کے اندر محفوظ ایک ذخیرہ ہے. اس لیے ہر تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے جو بھی مفید ہو، انسانوں کی ضرورت ہو. لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کی تعلیم دین کے ماحول میں ہونا چاہیے اور دنیا کی تعلیم دینی اصولوں پر ہونا چاہیے، دینی مزاج کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر دنیا کی تعلیم دین کے مزاج کے ساتھ، دین کے اصول کے ساتھ، دینی قواعد و ضوابط کی روشنی میں ہوتی ہے تو پھر یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے. اور اگر صرف دنیا کی تعلیم ہوتی ہے دین کو جدا کر کے تو اس سے دنیا میں فساد پیدا ہوتا ہے. آج جو فساد ہم کو نظر آ رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ جہالت کا فساد ہے، بلکہ آپ غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ یہ علم ہی کا فساد ہے جو دنیا میں رونما ہے. پڑھ کر لکھ کر بہت بڑے بڑے انجینئرز بن کر، بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز بن کے، بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ بن کے
لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اور اس طرح دنیا والوں کو گمراہ کر رہے ہیں جس کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے۔ ڈاکٹروں کا حال یہ ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آ کر اس بات کی فکر میں لگ جاتا ہے کہ میں پیسہ کیسا بناؤں، اس کے لیے مریضوں کو مارتا بھی ہے، اس کے لیے اچھے خاصے لوگوں کو بیمار بنا دیتا ہے، چھوٹی بیماری کو بڑا بنا دیتا ہے، پیسے لوٹنے کے لیے خامخواہ کے ٹیسٹنگ کراتا ہے، مختلف انداز سے لوگوں کے پیسے حاصل کرنے اور ان کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے پر ہم دیکھتے ہیں بیرسٹر بن کے آ گیا، لائر بن کے آ گیا، لائر بننے کے بعد کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے پیسہ کمانا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس علم تو ہے لیکن دین نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس علم کے ساتھ دین بھی ہوتا تو پھر وہ کہتا کہ مجھے اللہ سے ڈرنا ہے، رسول اللہ سے ڈرنا ہے، آخرت کی فکر کرنا ہے، قبر کو، حشر کو یاد کرنا ہے، قبر کے سوال و جواب کا مجھے اندازہ کرنا ہے، سوچتا یہ ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ لائر بن کے آیا، جھوٹے مقدمے چلا رہا ہے، جھوٹ پر جھوٹ بول رہا ہے، لوگوں کو جھوٹ سکھا رہا ہے، مظلوم کو ظالم ثابت کر رہا ہے، ظالم کو مظلوم بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور بے گناہ کو گنہگار بنانے کے لیے مقدموں پر مقدمے ڈال رہا ہے۔ اور ایک آدمی جو باقاعدہ ظالم ہے، قاتل ہے، زانی ہے، بدکار ہے، بہت بڑا خبیث ہے، بڑا شیطان ہے، لیکن اس کے ان کرتوتوں کو چھپانے کے لیے اپنے علم سے جو ہے اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ محض پیسے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ کتنے مظلوم ہیں جو آج ظالموں کی فہرست میں آ کر سزا بھگت رہے ہیں، اور کتنے ایسے ظالم ہیں جو انہی لوگوں نے مقدمے چلا چلا کر ان کو جتایا ہے۔ قاتل بہت جو ہے آرام کے ساتھ گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، مظلوم بیچارہ اندر بیٹھا ہوا ہے۔ جس آدمی کو اندر ہونا تھا وہ باہر ہے، جو باہر ہونا تھا وہ اندر ہے۔ یہ اسی تعلیم کا نتیجہ ہے جو آج کالجوں میں پڑھائی جا رہی ہے، یونیورسٹیوں میں دی جا رہی ہے، اور پڑھ کر لکھ کر آ کر جھوٹ کو سچ بنا رہے ہیں، سچ کو جھوٹ بنا رہے ہیں، ظالم کو مظلوم بنا رہے ہیں، مظلوم کو ظالم بنا رہے ہیں۔ یہ عام طور پر ایک کھلا تماشا ہے جو ہر آدمی دیکھ رہا ہے۔ یہاں آپ لوگوں میں سے بے شمار ایسے لوگ ہوں گے جن کو خود اس سے سابقہ پیش آیا ہو۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر صرف علم ہو، دنیا کا علم، آدمی ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، بیرسٹر بن جائے، لائر بن جائے، اور علوم کا فنون کا ماہر بن جائے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے انسان کے لیے، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس کے پاس علم دین بھی موجود ہو۔ اگر علم دین ہوگا وہ حق کا ساتھ دے گا، باطل کا ساتھ نہیں دے گا، ظالم کو مظلوم، مظلوم کو ظالم نہیں بنائے گا، جو صحیح ہے وہ کہے گا، جو غلط ہے اس سے دور رہے گا، اسی طریقے پر جھوٹ بول بول کر نہیں کمائے گا، خامخواہ مریضوں کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، محض پیسے کے لیے اچھے لوگوں کو بیمار نہیں بنا دے گا۔ یہ سب کچھ آج دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس علم تو موجود ہے لیکن ان کے پاس دین موجود نہیں۔ اسی طرح آج دنیا میں جو تباہی آ رہی ہے اور ہتھیار بنا بنا کر لوگ ایجاد کر کر کے دنیا کو تباہ کرتے جا رہے ہیں، یہ آخر کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ بھی اسی علم کا نتیجہ ہے۔ علم پڑھا کر ایسا بنایا کہ ایسے ہتھیار بنائیے، ڈینجر سے ڈینجر، انتہائی خطرناک، انتہائی وحشتناک،
جو ملکوں کو تباہ کر دے، انسانوں کی زندگیوں کو برباد کر دے، ملکوں کو ویران کر کے چھوڑ ڈالے، یہ ہتھیار ہی ہے۔ اور یہ ہتھیار بنانے والے میرے اور آپ جیسے لوگ نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں جو اس سلسلے کے ایکسپرٹ ہیں، وہ بڑے ماہر ہیں اور بڑے پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس ڈگریوں پر ڈگریاں موجود ہیں۔ یہ سائنس کا علم ہے جو آج ان کو یہاں تک پہنچایا ہوا ہے کہ آج ساری دنیا کو غارت کرنے پر تلے ہوئے۔ تو معلوم ہوا کہ صرف علم ہی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جہالت اتنی خطرناک نہیں ہے جتنا کہ علم خطرناک ہے۔ جاہل بیچارہ تو کچھ نہیں کر کے بیٹھا رہتا ہے، لیکن یہ پڑھے لکھے لوگ سائنس پڑھ کے، ٹیکنالوجی پڑھ کے، اس کے علوم پڑھ کر، اس کے فکروں میں لگ کر، ایجادات کر کے ساری دنیا کو آج تباہ کرنے پہ بیٹھے ہوئے۔ امریکہ ہتھیار بناتا ہے اور بعض ایسے ہی ملک ہتھیار بناتے ہیں۔ ہتھیار بنانے کے بعد ان کی سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے کہ ہتھیار کو ہم استعمال کیسے کریں۔ اس لیے کہ ہتھیار بنا کے رکھ لیا تو فائدہ تو نہیں ہے، ہتھیار بنانے کے بعد ہتھیار کا استعمال ہونا چاہیے۔ اب ہتھیار استعمال کرنے کے لیے دو ملکوں کو لڑایا جاتا ہے، دو ملکوں میں لڑائی برپا کی جاتی ہے مختلف انداز سے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنایا جاتا ہے، اور جب یہ ملک آپس کے اندر ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور ان کے اندر بغاوت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، تو وہی امریکہ اور وہ لوگ جن کے پاس ہتھیارات بنے بنائے موجود ہیں وہ ان کو بھی سپلائی کرتے ہیں، ان کو بھی سپلائی کرتے ہیں۔ اب دونوں ملکوں کو امریکہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس سے ہتھیار خریدو تو تمہارے دشمن کو تم زیر کر ڈالو گے، تمہارے دشمن کا مقابلہ تم کر سکو گے، لہذا وہ خوش ہوتا ہے کہ مجھے ہتھیار ملے گا اور میں اپنے مقابل کو اور اپنے مد مقابل کو ہرا سکوں گا، اس لیے وہاں سے وہ خریدتا ہے اور ادھر امریکہ ادھر جو ہے لوگوں کو دیتا رہتا ہے اور پھر اس کو بھی دیتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے۔ دونوں ملک لڑتے رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں اور ان کی جنگ ختم نہیں ہوتی اور نئے ہتھیار پھر بن کے آتے رہتے ہیں۔ یہ ہے بھائیو علم آج کا۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ علم تو حاصل کرو، لیکن وہ علم حاصل کرو جس کے ساتھ اللہ کا نام لگا ہوا ہو۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے کہ ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو ٹیکنالوجی بھی پڑھو، سائنس پڑھو، مختلف علوم و فنون پڑھو، سب کچھ پڑھو، لیکن پڑھو تو اللہ کے نام کے ساتھ میں پڑھو، اللہ کو یاد کر کر کے پڑھو، اللہ کے احکام کو پیش نظر رکھ کے پڑھو، دین کے ماحول میں پڑھو، خدا کے رسولوں کی تعلیم کے ساتھ میں پڑھو، سب کچھ بنو، ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی، سائنسدان بھی اور مختلف علوم و فنون کے ایکسپرٹ بھی، سب کچھ بننے کے ساتھ ساتھ تمہاری ضرورت یہ ہے کہ تم اللہ والے بن کر ان علوم کو فنون کو حاصل کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام علم کا مخالف نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات کا مخالف ہے کہ علم کو غلط راہوں میں استعمال کیا جائے، اور علم غلط اس وقت استعمال ہوتا ہے جب انسان کے پاس علم دین نہیں ہوتا، نبیوں کا، پیغمبروں کا علم نہیں ہوتا، آسمانی علم اس کے پاس موجود نہیں ہوتا۔ جب آسمانی علم اور ربانی علم اور نبیوں کا علم اس کے پاس موجود نہیں ہوتا، یہ دنیا کے علوم و فنون پڑھ کر ساری دنیا میں ہنگامہ آرائی اور فساد کی راہیں کھولتا ہے، جیسے کہ آج ہم پوری دنیا کو فساد کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ جہاں جاؤ وہاں فساد ہے، جہاں جاؤ وہاں لڑائی ہے، جہاں جاؤ وہاں پر ظلم و زبردستی ہے، جہاں پر جاؤ وہاں فسادی فساد نظر آتا ہے، اور تعلیم گاہوں میں جاؤ وہاں بھی لوٹ گھسوٹ نظر آتی ہے، اور اگر آپ کسی جو ہے ہاسپٹل میں چلے جاؤ تو وہاں پر بھی لوٹ مار کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہاسپٹل تو وہ جگہ تھی، کلینک وہ جگہ تھی جہاں پر مریض جاتا ہے اور اس امید کے ساتھ میں جاتا ہے کہ میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ ہوگا،
لیکن آج ہاسپٹلوں میں آپ جائیں گے تو رحم و کرم کا معاملہ تو بہت کم دکھائی دے گا. ہاں یہ معاملہ بہت زیادہ دکھائی دے گا کہ ہر ڈاکٹر اور ہر ہاسپٹل اس بات کی کوشش میں ہے کہ کس طرح ہم مال کو لوٹ کے لے جا سکتے ہیں. مال کو لوٹنے کی ہر آدمی کے اندر ایک فکر پیدا ہو گئی. ہر تعلیم یافتہ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی. اور اس کی میں بنیادی وجہ آپ کو بتاتا ہوں کہ عصری علوم اور دنیاوی علوم جتنے بھی ہیں اس کے پڑھنے والوں کے ذہن کے اندر ایک بات بٹھائی دی جاتی ہے. جو بھی یہ علم پڑھتا ہے, چاہے وہ ڈاکٹر بنتا ہو, چاہے وہ انجینئر بنتا ہو, چاہے وہ بیرسٹر بنتا ہو یا کسی اور علم و فن کا ایکسپرٹ بنتا ہو, کچھ بھی وہ بنتا ہو, جب وہ کسی بھی کالج میں اور اس سے پہلے اسکول میں داخل ہوتا ہے اس کے ذہن کے اندر ایک تصور اس کے ماں باپ بھی بٹھاتے ہیں اور اس کے اساتذہ بھی بٹھاتے ہیں, اس کا پورا ماحول بھی ایک چیز اس کے دماغ میں بٹھاتا ہے. وہ ہے کہ بیٹا تم پڑھو گے لکھو گے تو تمہیں یہ اور یہ دنیا ملے گی. ڈاکٹر بنانے والے کو یہ سکھایا پڑھایا جاتا ہے تم ڈاکٹر بنو گے تو تمہیں بنگلہ ملے گا, تم ڈاکٹر بنو گے تو تمہارے پاس یہ بڑی بڑی جائیداد ہوگی, اور تم ڈاکٹر بنو گے تو تمہارے پاس کاریں ہوں گی, اور تم انجینئر بنو گے تو تمہارے پاس یہ مال و دولت جمع ہو جائے گی. ہر آدمی جو اس علم و فن کے حاصل کرنے کے لیے داخل ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے ذہن کے اندر یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ علم پڑھنے کا مقصد مال و دولت کا کمانا ہے. یہاں بھی سب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی ذرا سوچ لیجئے, میں غلط تو نہیں بول رہا ہوں. آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور بہت سے ایسے ہوں گے جو خود پڑھ رہے ہوں گے, اسٹوڈنٹس ہوں گے, وہ بھی ذرا سوچ لیں کہ میں کوئی غلط بیانی تو نہیں کر رہا ہوں. جو بچہ بھی اسکول میں داخل ہوتا ہے, جو بچہ بھی کالج میں داخل ہوتا ہے, جو بچہ بھی میڈیکل سائنس پڑھنا چاہتا ہے, جو بچہ بھی انجینئر بننا چاہتا ہے, جو بچہ بھی کچھ اور علم و فن حاصل کرنا چاہتا ہے, اس کے ذہن کے اندر فن کی عظمت تو کم مال کی عظمت پیدا کر دی جاتی ہے. اس کے اندر حرص پیدا کر دی جاتی ہے کہ بھائی تجھ کو پڑھنا ہے, مال کے لیے پڑھنا ہے, بنگلے کے لیے پڑھنا ہے, کاروں کے لیے پڑھنا ہے, بینک بیلنس جمع کرنے کے لیے پڑھنا ہے, عیش و عشرت کے سامان جمع کرنے کے لیے پڑھنا ہے, اس کے لیے تجھ کو ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے. اب جب بچے کے ذہن کے اندر ہی یہ ڈال دیا جائے گا تو اس کے ذہن میں یہی تو تصور پیدا ہو جائے گا کہ مجھے جو بھی کرنا ہے اسی لیے کرنا ہے. حالانکہ یہ انتہائی غلط قسم کا تصور ہے, بہت ہی بدبختانہ ہے. میں صاف الفاظ میں کہتا ہوں یہ تصور بہت ہی بدبختانہ تصور ہے. علم و فن ایک اتنی عظیم الشان چیز ہے کہ اس کو اگر اس مقصد سے حاصل کیا جاتا ہے کہ مال و دولت حاصل کی جائے تو ایک بہت عظیم الشان چیز کو ایک گھٹیا چیز کے اوپر قربان کرنے کے مترادف. علم تو بہت اعلیٰ عرفہ چیز ہے, چاہے وہ سائنس کا علم ہو, ٹیکنالوجی کا علم ہو, کسی اور فن کا علم ہو, وہ سارے علوم و فنون تو بہت بھاری بھرکم انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. اس کو ذریعہ بنا لینا معاش کا کہ اس سے ہم کمائیں گے اور کھائیں گے اور دنیا کو اجاڑیں گے, یہ تصور انتہائی غلط تصور. اس کے برخلاف میں آپ کو بتاؤں کہ جو بچہ بھی دین کا علم پڑھنے کے لیے آتا ہے, جو قرآن پڑھنے آئے گا, جو عالم بننے آئے گا, جو مفتی بننے آئے گا, جو مفسر بننے آئے گا, جو علم صرف و علم نحو پڑھنے کے لیے آئے گا, جو علم بلاغت و بیان پڑھنے کے لیے آئے گا, جو فقہ پڑھنے کے لیے آئے گا, جو اسلامی تاریخ پڑھنے کے لیے آئے گا اور مختلف علوم کا فنون کا دینی اعتبار سے رہبر اور اس کا داعی بننا چاہے گا, تو اس کے ذہن کے اندر مدارس اسلامیہ میں اور اسلامی جامعات اور اسلامی یونیورسٹیوں میں جو سب سے پہلا عنصر اس کے دل کے اندر بیج کے طور پر بویا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تم یہ علم اللہ کے لیے اور مخلوق کو نفع پہنچانے کے لیے علم حاصل کیا کرو, دنیا کے لیے نہیں حاصل کرنا ہے. کتنا بڑا فرق ہو گیا, بنیادی فرق. دنیا کے علم حاصل کرنے والے آج
دنیا کمانے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، وہ فن حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ ڈاکٹری پڑھتے ہیں تو ڈاکٹری پڑھنے کے لیے نہیں، وہ یہ سوچتا ہے یہ پڑھ کر کماؤں یا وہ پڑھ کر کماؤں، وہ پڑھ کر کماؤں کہ وہ پڑھ کر کماؤں، مجھے تو بہرحال کمائی کرنا ہے، جس میں بھی مجھے کمائی ہو جائے وہی میرے لیے۔ اس کا ذہنی تصور ہی یہ بن جاتا ہے، اس کا مزاج ہی یہ بن جاتا ہے کہ مجھے تو بہرحال اس سے کمائی کرنی۔ اسی لیے پہلے تو لگاتا ہے، پیسے لگاتا ہے سیٹ لینے کے لیے، مثلا ڈاکٹری کی سیٹ لینے کے لیے 4 لاکھ روپے لگایا، 5 لاکھ روپے لگایا، 10 لاکھ روپے لگایا، 20 لاکھ روپے لگایا۔ لگانے کے بعد وہ سوچتا ہے کہ میں نے اتنے لاکھ لگائے اور بہت جلدی سے جلدی میرا اصل سرمایہ مجھ کو لے لینا ہے، اس کے بعد جو بھی ہوگا زندگی بھر وہ تو نفع ہے، یہ پونجی لگائی ہے، 10 لاکھ میں نے لگائے ہیں نا، وہ 10 لاکھ تو مجھے پہلے وصول کر لینا ہے۔ کیپٹل ہے یہ اس کا، گویا کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے 10 لاکھ لگایا اور آ کر کلینک کھول کے بیٹھتے ہی سب سے پہلے وہ یہ کام کرے گا کہ میرا 10 لاکھ مجھے وصول ہو جائے، میرے 20 لاکھ مجھ کو وصول ہو جائے، کیسے بھی وصول ہو جائے، اور پھر زندگی بھر جو وصول ہوگا وہ تو نفع ہی نفع میں ہوگا۔ یہ ہے آج کا مزاج بھائیو، یہ مزاج 100% بدبختانہ ہے اور 100% غیر اسلامی ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ تم پڑھو، لیکن پڑھو ڈاکٹر بنو اس لیے تاکہ لوگوں کو نفع پہنچاؤ، تم پڑھو مختلف علوم و فنون تاکہ مخلوق کو نفع پہنچا سکو، تمہارے لیے فائدہ ہو جائے وہ جو ہونا ہے ہوتا رہے گا، لیکن اس کو مقصود نہ بناؤ، دنیا کو مقصود بنا کر علم کی فن کی توہین نہ کرو۔ یہ علم کی بڑی توہین ہو رہی ہے آج، اسی لیے ایکسپرٹ نظر نہیں آتے، اس لیے ماہرین نظر نہیں آتے، اس لیے کہ جو بچہ ان چیزوں کو پڑھنے کے لیے داخلہ لیتا ہے اور کالجوں کے اندر جاتا ہے، اس کا تصور تو یہ ہوتا بس مجھے تو کمانا ہے، یہ فن ملے کہ نہ ملے، میں اس کو حاصل کروں کہ نہ کروں، اس کا ایکسپرٹ بنوں کہ نہ بنوں۔ بھائیو، ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے ان سارے علوم و فنون کی نہ یہ کہ صرف اس کی نگرانی کی ہے اور اس کی سرپرستی کی ہے، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان علوم کو، فنون کو انہوں نے پیدا کیا تھا، لیکن کمائی کا یوں ذریعہ نہیں بنا لیا تھا کہ بس اس کے پیچھے اپنے آپ کو گوا دیتے تھے۔ وہ علم کے رسیا تھے، وہ فن کے رسیا تھے، ان علوم و فنون کے ماہر تھے، ایسے ایسے اطباء پیدا ہوئے کہ آج تک ان کا نام دنیا کے اندر زندہ ہے، ایسے ایسے عجیب و غریب علوم و فنون کے ماہرین پیدا ہوئے کہ انہوں نے ساری دنیا پہ دھاک بٹھا دیا تھا، لیکن آج کہاں ہے وہ دھاک؟ وہ تو کہیں نظر نہیں آتی، اس لیے نظر نہیں آتی کہ پڑھنے پڑھانے والوں کا مقصد تو صرف مال پیسہ کمانا ہے، فن حاصل کرنا نہیں۔ تو اس وجہ سے آج دنیا کے علوم و فنون جو ہے محض ظاہری چمک دمک تو دکھا رہے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ان کے اندر بہت بودا پن پیدا ہو گیا۔ بھائیو، میں نے عرض یہ کرنا چاہا، علم ضرور حاصل کریں، ہر علم ضرور حاصل کریں، جس کو جس کا ذوق ہو، جس کا فکر ہو وہ ضرور حاصل کرے، لیکن اس کے ساتھ یہ بات ضروری ہے کہ وہ اس علم کے ساتھ اللہ والے علم کو بھی ساتھ ساتھ میں لے کر چلے، اللہ کو بھول کر نہیں، بلکہ اللہ کے نام کے ساتھ ان تمام علوم و فنون کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ علوم بھی فنون مسلمانوں کے ہاتھ میں تھے اور مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جو مخلصانہ دین کی خدمت کرتے تھے، مخلصانہ قوم و ملت کی خدمت کرتے تھے، اس زمانے کے اندر یہ علوم و فنون پروان چڑھتے رہے، اور جس زمانے سے یہ تصور بدل گیا، آج تو بس کھانے و کمانے کی فکر میں ہر آدمی لگا ہوا۔ دوسری بات یہ ہے، یہ تو بات تھی علم دنیا کے بارے میں، علم دنیا حاصل کیا جائے، شریعت نے اس کو منع نہیں کیا ہے، بلکہ شریعت نے ہر علم کی ترغیب دی، لیکن اس کے ساتھ یہ کہا کہ دین کے علم کے ساتھ اس کو حاصل کرو،
تاکہ تمہیں اچھائی کا اور برائی کا فرق معلوم ہو، کیا کرنا اور کیا نہ کرنا اس کا تم کو علم ہو، اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ کے عشق کے ساتھ، نبی کے طریقے کے ساتھ، آخرت کی فکر کے ساتھ، آخرت کو بنانے کے لیے ان علوم کو، فنون کو حاصل کرو اور اس کو استعمال کرو۔ یہ شریعت کا نقطہ نظر ہے دنیاوی علم کے بارے میں۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں دینی علم کے بارے میں۔ اس سے پہلے یہ بات عرض کر دوں کہ ابھی سال ختم ہو کر اسکولوں کا، کالجوں کا نیا سال آغاز ہونے جا رہا ہے۔ نئے سال کے اس آغاز کے موقع پر ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو جو ہم تعلیم دلا رہے ہیں، یہ تعلیم کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نام سے جدا کر کے پڑھا رہے۔ تعلیم تو حاصل کی جائے، تعلیم تو ضرور دی جائے، مختلف علوم کو، فنون کو حاصل کیا جائے اور اس کے اندر ایکسپرٹ بنا جائے، لیکن جیسے کہ میں نے صاف کہا کہ اس کے ساتھ علم دین کو ملانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آج کے اس موقع پر جبکہ کالج میں اور اسی طرح اسکولوں میں نئے داخلے کرائے جاتے ہیں، اس بات کی ہر آدمی کو فکر کرنا چاہیے ہم ایسے اسکولوں کا انتخاب کریں جن اسکولوں کے اندر دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین کو بھی پیش کیا جاتا ہو، دینی ماحول ان کو دیا جائے، دینی تعلیم دی جائے، دینی مزاج ان کے اندر پیدا کیا جائے، دین کی فکر ان کے اندر پیدا کی جائے، نمازوں کا اہتمام ان کے اندر پیدا کیا جائے، ماں باپ کے حقوق اور ماں باپ کے آداب ان کو سکھائے، وہ سمجھائے جائے، لوگوں کے ساتھ رہنا اور سہنا اس کے اصول و ضوابط ان کے سامنے لائے جائیں۔ ایسے اسکولوں کا انتخاب کیا جائے تاکہ بچے جب دنیا کا علم پڑھ کر باہر نکلے تو وہ جہاں پر مختلف علوم کے، فنون کے ماہر ہو، وہیں پر وہ دین اسلام کے داعی بھی بن کر جائے۔ ایسے اسکولوں کا انتخاب کر کے پڑھانے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن کے اندر سوال پیدا ہو کہ ہمارے ہاں تو ایسی اسکولیں ہیں ہی نہیں، ہم کیا کریں؟ ہمارے ہاں اس کی اسکولیں ہی نہیں ہیں جو دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین کی بھی ایسی تعلیم دیتے ہو۔ اگر یہ سوال پیدا ہو تو میں آپ سب لوگوں سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ سوال کر کر آپ خاموش نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ ہمارے علاقوں میں، ہمارے جو موجودہ دور میں ایسی اسکولیں موجود نہیں ہیں جہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم دی جاتی ہو، جہاں ایک بچے کو جو ہے مختلف علوم و فنون کا ماہر بنانے کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف، اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت، اس کے دل کے اس کے جو ہے عادتوں کے اندر اچھائیاں اور خوبیاں پیدا کی جاتی ہوں، ایسا کوئی اسکول ہم کو نظر نہیں آتا، تو آپ کا یہ سوال یہی ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر ایسا اسکول نہیں ہے تو کیوں نہ ہم ایسا اسکول کھولیں اور کیوں نہ ہم اس کے لیے جد و جہد کریں۔ کیا آدمی یہ کہہ کر خاموش ہو سکتا ہے کہ بھئی ایسا اسکول ہے ہی نہیں؟ ایسا اسکول نہیں ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے، سب لوگوں کی ذمہ داری ہے، سارے محلے والوں کی ذمہ داری ہے، ہر محلے والے کی ذمہ داری ہے۔ ہر محلے کے اندر ایسا اسکول ہونا چاہیے جہاں پر دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں کا ایسا امتزاج ہو کہ بچہ وہاں دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دین سے بھی وابستہ ہو کر نکلتا ہو۔ اگر ہم نے باوجود کہ ایسے اسکول نہیں ہیں، ہمارا خیال ہے پھر بھی اس کے بعد خاموش رہے اور ہم اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں بھیجتے رہے جہاں پر ان کا جو ہے دین برباد ہو رہا ہو، جہاں پر جانے کے بعد ان کا مزاج، دینی مزاج نہ باقی رہتا ہو، وہاں پر جانے کے بعد ان کے اندر فسق و فجور جیسے مادے پیدا ہو جاتے ہو، وہاں پر جانے کے بعد مغربی تہذیب ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہو، اسلامی تہذیب سے ان کو نفرت ہو جاتی ہو، قرآن سے اور حدیث سے وہ دور ہوتے چلے جاتے ہو۔ ایسے اسکولوں کے ہم حوالے اپنے بچوں کو کرتے چلے جائیں، قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کہ تم کو جب معلوم تھا کہ ایسا اسکول نہیں ہے تو تم نے اسکول ایسا کیوں نہیں بنایا؟ لہذا اگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسکول ایسا موجود نہیں ہے تو سب کو فکر کرنا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے کہ بھئی ایسا اسکول ہم کھولیں
ایسے اسکول کے لیے جگہ فراہم کریں، ایسے اسکول کے لیے اپنا مال پیسہ لگائیں، ایسے اسکول کھولنے کے لیے اپنی قربانیاں پیش کریں، تاکہ ایسا ماحول، جیسے کہ میں نے عرض کیا، ایسی اسکول کے ماحول کے ساتھ ہمارے بچے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو کے باہر آئے، یہ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن اتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان قوم اس زمانے کے اندر مردہ ضمیری میں مشہور ہو گئی، مردہ ضمیری میں مشہور ہو گئی، اس کا ضمیر مردہ ہو گیا ہے۔ جب اس کو معلوم ہے کہ ہم کو ہمارے بچوں کو کالج پڑھانا ہے، ہمارے بچوں کو یونیورسٹی میں پڑھانا ہے، ہمارے بچوں کو ان علوم و فنون کا ماہر بنانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارے رب کی تعلیم ہمیں یہ ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام کے ساتھ میں پڑھاؤ، تمام علوم کو، فنون کو دینی ماحول میں پڑھاؤ۔ اگر یہ اللہ کا حکم ہمارے سامنے ہے تو ہمارے دلوں میں یہ بات کیوں نہیں پیدا ہوتی ہم ایسے اسکول کھولیں جہاں ہمارے بچے اس طرح دینی ماحول کے اندر دنیا کی تعلیم حاصل کریں؟ کیوں اپنے بچوں کو غیروں کے حوالے کرتے ہیں، جہاں پر جانے کے بعد انہیں سورج کی پوجا بھی کرنی پڑ رہی ہے، جہاں جانے کے بعد مسلمان بچوں کو جو ہے عیسائی اسکولوں میں حوالے کرتے ہیں اور وہاں سے ان کو لے جا کے ان کی چرچوں میں لے جایا جاتا ہے، اور وہاں پر ان کو چرچوں میں وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے جو ان کے مذہب کی تعلیم ہوتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کے بارے میں کچھ فکر مند نہیں ہیں، لیکن قیامت کے دن جب یہ ہولناکیاں اور پریشانیاں سامنے آئیں گی تو اس وقت میں ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے کس قدر بڑی خطرناک غلطی کی۔ اپنے بچوں کو ہم نے تعلیم سے آراستہ کرنا چاہا، لیکن کبھی دین سے آراستہ کرنے کی ہم نے فکر نہ کی، اور اپنے بچوں کو ہم دنیاوی تعلیم کے لیے ایسے لوگوں کے حوالے کرتے چلے گئے جن لوگوں نے ہمارے بچوں کے مزاج کو بدل ڈالا، ان کے انداز کو بدل ڈالا، ان کی فکر کو بدل ڈالا، ان کے جذبات کو بدل ڈالا، ان کے نظریات کو بدل ڈالا، ان کے طرز عمل کو بدل ڈالا، ان کی تہذیب کو بدل ڈالا، اور اس کے مقابلے میں اسلامی تہذیب سے، اسلامی فکریوں سے، اسلامی نظریات سے ان کو دور و بعد پیدا ہوتا چلا گیا۔ بھائیوں، قیامت کے دن اس کا اندازہ ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج بیان کرنے والے موجود ہیں، سکھانے و سمجھانے والے علماء موجود ہیں، آج بھی امت سمجھنے پہ آ جائے تو بہت بڑا کام ہے۔ میں نے گزشتہ تو میں آیا نہیں تھا طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، اس سے پہلی جمعہ میں نے یہ شعر آپ کے سامنے رکھا تھا جو اکبر الہ آبادی مرحوم کا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ یہ کہنے والا شعر کوئی میرے جیسا ملا نہیں ہے، یہ کہنے والا اپنے زمانے کا ایک عظیم الشان عدالت عالیہ کا چیف جسٹس ہے۔ آپ کہتے اگر میرے جیسا کوئی آدمی کہتا رہے مولویوں کو کیا معلوم ہے، مولویوں کو دنیا کیا معلوم ہے، یہ ایک عجیب نعرہ ہے، آج کی دنیا میں لگایا جاتا رہتا ہے، اور مولویوں کو سمجھتے ہیں بڑے بے وقوف ہوتے ہیں، بڑے پاگل ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ میرے سامنے بعض وقت قصے آتے ہیں اور میرے سامنے خود لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فیصلہ کیجئے، فیصلہ کیجئے۔ فیصلہ عقل مند کے سامنے لایا جاتا ہے یا بے وقوف کے سامنے؟ بولیے بھائی، بے وقوف کے سامنے۔ عقل مند سمجھ کے لاتے ہیں۔ میں اگرچہ اپنے آپ کو عقل مند نہیں بول رہا ہوں، میں ان لوگوں کی فکر آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرے سامنے آتے ہیں، حضرت یہ مسئلہ ہے، ایسا ہو گیا ہے، ایسا ہو گیا ہے، ایسا ہو گیا ہے، یہ جھگڑا ہو گیا ہے، یہ مسئلہ ہے، اس کا حل کر دیجیے۔ اور بیٹھک جب ہوتی ہے تو بیٹھک میں بعض لوگ یہ بھی منہ کے سامنے کہتے ہیں مولانا کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ابھی قریب میں ایک فیصلہ ایسے ہی ہوا اور وہ بڑے عقل مند صاحب نے مجھ سے کہا کہ مولانا کو نہیں سمجھ میں آئے گا، مولانا کو نہیں سمجھ میں آئے گا، مولانا کو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ میں نے کہا ایسے بے وقوف کے سامنے مسئلہ ہی لے کر کیوں آیا آپ؟ اگر آپ عقل مند خود ہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو پھر خود ہی فیصلہ کیوں نہیں کر لیا؟
بے وقوف مجھے سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مولانا کو نہیں سمجھ میں آئے گا، اور پھر یہی کہ میرے سامنے فیصلہ بھی کرانے کے لیے تیار بیٹھے۔ یہ ہے مولویوں کو یہ نہیں سمجھ میں آتا، مولویوں کو سمجھ میں آتا۔ ٹھیک ہے، مولویوں کو نہیں سمجھ میں آتا۔ یہ میں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ اکبر الہ آبادی مرحوم کا شعر ہے۔ اکبر الہ آبادی کون تھے آپ کو تو معلوم ہی ہوگا، ہندوستان کے مشہور و معروف محض شاعر نہیں، شاعر تو بعد میں بنے، شاعر سے پہلے وہ بیرسٹر ہیں اور ہندوستان کی عدالت عالیہ کے چیف جسٹس رہے ہیں، اتنے بڑے عہدے پر ہیں۔ یہ کوئی بے وقوف تو نہیں ہوں گے نا؟ میرے جیسا کہتا تو آپ کہتے مولانا کی نہیں سمجھ میں آیا، پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بھائی یہ ان کو بھی تو آپ بے وقوف نہیں کہیں گے۔ اب انہوں نے کیا کہا، ذرا اس شعر کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ اس شعر میں ایک بہت بڑی تاریخ پوشیدہ ہے۔ تاریخ یہ ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے ایک نجومی نے، بلکہ کئی نجومی لوگوں نے فرعون کو بتایا کہ بنی اسرائیل لوگوں میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بچہ آپ کی حکومت سے ٹکر لے گا۔ بنی اسرائیل کا بچہ، بنی اسرائیل فرعون کے اس زمانے میں مصر کے اندر بڑے مظلوم حیثیت سے رہتے تھے، ان کو معمولی معمولی کاموں پہ رکھا جاتا تھا، جھاڑو دینے کا کام، پاخانہ اٹھانے کا کام، پاخانہ لے جانے کا کام، معمولی معمولی چیزوں کا کام، ایسے کاموں پر ان کو اس ظالم نے مظلومانہ طریقے پر لگا رکھا تھا۔ ان کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ ایسا طاقتور اور ایسا زبردست ہوگا کہ وہ فرعون کی حکومت کا مقابلہ کرے گا اور فرعون کی حکومت کو تہس نہس کر ڈالے گا۔ یہ بتایا کس نے؟ نجومی لوگوں نے بتایا، موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے۔ تو فرعون نے کہا کہ اچھا ایسا ہوگا، ہم اس کا انتظام کرتے ہیں۔ اس بے وقوف کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ انتظام جو کرنا ہے کرے گا، لیکن اس سے بڑا انتظام کرنے والا تو خدا ہے۔ وہ خدا ہی پر یقین نہیں رکھتا تھا اور کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں۔ تو اس نے کہا ہم اس کا انتظام کرتے ہیں کہ ایسا کوئی بچہ پیدا ہو کے زندہ ہی نہ رہے، اس لیے اس نے حکم دے ڈالا کہ جو بچہ بھی بنی اسرائیل میں پیدا ہو اس کو قتل کر دو۔ اس کے لیے باقاعدہ جو ہے خفیہ پولیس لگا دی گئی، جہاں جہاں ان کی بستیاں تھیں، 6 لاکھ تقریباً وہاں پر آبادی تھی بنی اسرائیلیوں کی۔ بنی اسرائیل کی آبادیوں پر پولیس کو مقرر کر دیا گیا، کسی بھی گھر کے اندر کوئی بھی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہو اس کو فوراً لایا جائے اور قتل کر دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد تقریباً 70,000 بچوں کو قتل کیا گیا ہے۔ کیوں قتل کیا 70,000 بچوں کو؟ تاکہ موسیٰ پیدا نہ ہو، جو موسیٰ کے فرعون سے ٹکر لینے والے ہیں، جو موسیٰ کے فرعون کی حکومت سے ٹکر لینے والے ہیں، وہ بچہ پیدا ہی نہ ہو۔ اس لیے جو بچہ بھی پیدا ہو قتل کر دو، قتل کر دو، قتل کر دو۔ اب جہاں بھی کوئی رپورٹ ملتی تھی کہ فلاں کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا، پولیس والے پکڑتے اور اس بچے کو لاتے اور اس کو قتل کر دیتے اور لے جا کے دفن کر ڈالتے۔ یہ سلسلہ چلا اور تقریباً 70,000 بچے اس زمانے میں قتل ہو گئے۔ لیکن اللہ نے ایک اور انتظام کیا کہ موسیٰ علیہ السلام ضرور باقی رہنا ہے۔ یہ اللہ کا انتظام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یوں انتظام فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی ماں گھبرانے لگی کہ ابھی کوئی پولیس والے آئیں گے، میرے بچے کو پکڑیں گے اور میرے سامنے اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ وہ بیچاری رونے لگی،
پریشان ہونے لگی، اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ پر الہام کیا اور ان کے دل کے اندر ایک بات ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ پر الہام کیا اور الہام میں ان کو بتایا کہ ایک صندوق لینا اور اس صندوق میں اس بچے کو رکھ دینا اور پھر اس صندوق کو لے جا کے سمندر میں بہا ڈالنا، اور سمندر میں یہ بچہ چلا جائے گا لیکن ہم اس کی حفاظت کریں گے اور پھر اس بچے کو تمہارے پاس واپس لوٹائے۔ موسیٰ کی والدہ کو اتنی ہی بات معلوم، آگے اللہ کا کیا انتظام وہ پتہ نہیں۔ اب موسیٰ کی والدہ کو اللہ پر اطمینان تھا، یقین تھا، انہوں نے ایک صندوق بنایا جلدی سے، اور ان کی ایک بہن تھی یعنی حضرت موسیٰ کی بہن، ان کو بھی ساتھ لے کر صندوق تیار کرنے کے بعد اس کے اندر بستر لگایا ہوگا اور پھر اس کے بعد بچے کو اس کے اندر رکھ ڈالا اور اس کو پیک کر دیا، بند کر دیا، اور وہاں پر جو سمندر بہتا ہے مصر کے اندر جس کا نام ہے دریائے نیل، اس میں لے جا کے بچے کو یوں ڈال دیا۔ اب ڈال کر پریشان تو بہرحال طبعی طور پر ہوئی ہوگی، لیکن اللہ نے ان کو بتایا تھا وَإِنَّا لَرَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ نے کہا کہ غم نہ کرنا، فکر نہ کرنا، لا تخافی ولا تحزنی، غم نہ کرو، خوف نہ کرو، ہم اس بچے کو واپس تمہارے پاس میں لوٹائیں گے اور اس بچے کو رسولوں میں سے بنائیں۔ اب وہ بچے کو لے جا کے سمندر میں ڈال دیا اور اپنی بیٹی حضرت موسیٰ کی جو بہن تھی ان سے کہا تم ذرا دیکھنا کہ یہ سمندر میں کہاں جاتا ہے، ذرا اس کا تعاقب کرو، اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب وہ سمندر کے اندر چلنے لگا، چلتے چلتے جہاں پر فرعون کا محل تھا اسی فرعون کے محل کے اندر سمندر کی ایک شاخ کاٹ کے لی گئی تھی، اسی شاخ کے اندر وہ چلا گیا، تو گویا کہ محل کے اندر چلا گیا، اور جب محل کے اندر وہ بہتا ہوا گیا تو وہاں پر کچھ چھوکریاں نہا رہی تھی، دھو رہی تھی، کام کاج کر رہی تھی محل والیاں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک سمندر کے اندر سے ایک صندوق آ رہا ہے، پتہ نہیں صندوق میں کیا ہے، کیا سونا ہوگا، چاندی ہوگا، ہیرے ہوں گے، جواہرات ہوں گے، کپڑے ہوں گے یا خالی ہوگا، پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو کھینچو، سامنے لاؤ، اور سامنے اس کو لایا اور کھولا، لا کر جو کھولا ایک حسین و جمیل اور ایسا ہی محبت بھرا چہرے والا ایک بچہ اس کے اندر ہے کہ اس سے حسین و خوبصورت کوئی بچہ کبھی دیکھا نہیں گیا۔ اب وہ بچے کو لیا اور جو ہے فرعون کے سامنے اس کا ذکر ہوا۔ فرعون سے پہلے فرعون کی جو بیوی تھی ان کا نام تھا حضرت آسیہ، بعد میں تو مسلمان ہو گئی۔ ان حضرت آسیہ کو بتایا کہ دیکھو ایک بچہ سمندر کے اندر سے آیا ہے۔ جو ہی بچے پر نگاہ ڈالتے تھے لوگ، بچے کے اوپر بڑا پیار آتا، اللہ نے ایسا چہرہ بنایا اور ایسا جو ہے حسن ان کو عطا فرمایا تھا کہ جو آدمی بھی ان کو دیکھتا ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتا۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو خطاب کرتے ہوئے کہا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ میں نے میری محبت کا پرتو تمہارے اوپر ڈالا تھا، جو دیکھتا تم کو پسند کر لیتا، جو دیکھتا تمہارا عاشق ہو جاتا۔ یہ بچہ اب وہاں سے اٹھایا، حضرت آسیہ کہنے لگی کہ اس بچے کو میں اپنا بچہ بنا لوں گی، اس لیے کہ فرعون کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہوا تھا، اللہ نے اسے بچوں سے محروم رکھا تھا۔ اب وہ بچے کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ بچہ تو میں اپنا بچہ بنا لوں گی۔ اس کے بعد فرعون کے سامنے لے کر گئی، جا کر کہا کہ دیکھو ایک بچہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں گے۔ اس نے چھوٹتے ہی کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ وہی ہو جو میری حکومت سے ٹکر لے رہا۔ انہوں نے کہا تمہارا تو دماغ خراب ہے، ہر بچے کے بارے میں ایسے ہی سوچتے ہو۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم پالنا چاہتی ہو تو پال لو۔ اب وہ جو ہے وہاں کے لوگوں کو بلا کر کہنے لگی کوئی ایسا ہے تم میں جو بچے کو دودھ پلا سکے؟ کچھ مائیں وہاں موجود تھی، انہوں نے آ کر کہا ہم پلا دیں گی، ہمارے پاس دودھ ہے۔ اب دودھ کے لیے جو چھاتیوں سے بچے کو لگایا تو وہ بچہ کسی کا دودھ پینے کو تیار نہیں۔ اور یہ جو وہاں پر ریل پیل اور یہ ہلچل ہوئی ہے
تو اس وقت میں تھوڑی دیر کے لیے بادشاہ کے محل کے سارے ضوابط و قواعد سب اٹھا کے رکھ دیے گئے. لوگوں کی آمد و رفت یوں ہی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ موسیٰ کی جو بہن تعاقب میں چل رہی تھی وہ بھی محل کے اندر داخل ہو کے وہاں پر پہنچ گئی کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیا تماشا ہوتا ہے. اور بھی لوگ آ گئے تھے، وہ بھی کھڑی ہو گئی اور تماشا دیکھنے لگے. اور اسی کے اندر یہ بحث ہو رہی تھی کہ بچے کو دودھ کون پلائے گا. کسی وقت کسی ماں کا دودھ پینے کو تیار نہیں. حضرت موسیٰ کی بہن جو کھڑی تھی انہوں نے کہا اگر آپ لوگ اجازت دے تو میں ایک جو ہے میری ماں ہے ان کو لے کے آتی ہوں، شاید یہ بچہ ان کا دودھ پی لے. هل ادلکم علی من یکفلہ، قرآن کہتا ہے کہ ان کی بہن نے کہا کیا میں تم کو بتاؤں ایک ایسی ماں جو اس بچے کی کفالت کر سکتی ہے، اس کو دودھ پلا سکتی ہے. لوگ نے کہا اچھا ٹھیک ہے لے کے آؤ. وہ بھاگ کر دوڑتے اپنی ماں کے پاس میں گئی اور کہا آؤ آؤ یہاں پر جو ہے کسی ماں کی ضرورت ہے اور تمہارا انتخاب ہو جائے گا تو بچہ پھر تمہارے پاس میں آ جائے گا. اب وہ لے کر آئی اپنی ماں کو اور بچے کو دیا گیا کہ اس کو دودھ پلاؤ. دودھ پلانے کے لیے جو ہی حضرت موسیٰ کی ماں نے اپنے بچے کو اٹھایا، بچے نے خود بخود چھاتی کو تلاش کر کے دودھ پینا شروع کر ڈالا. اب دودھ پینے لگے. پھر بھی فرعون کو شک ہوا کہیں یہی اس کی ماں نہ ہو. اس نے کہا کیا تم ہمارے اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہو؟ انہوں نے کہا پلا سکتی ہوں. اس نے کہا تمہیں یہاں پر ایک گھر بنا کے دے دیں گے، ایک گھر تمہارے لیے مختص کر دیں گے، یہاں پر رہ جاؤ، ہمارے بچے کو 2-3 سال تک دودھ پلا دینا اور پھر جو ہے ہم تم کو نواز دیں گے. اللہ نے موسیٰ کی والدہ کے ذہن میں ڈالا. انہوں نے کہا نہیں نہیں میں تو یہاں نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ اگر وہ کہتی ہاں میں رہ جاتی ہوں تو ہو سکتا ہے اس کا شبہ ذرا قوی ہو جائے اور وہ کہنے لگے یہی موسیٰ کی والدہ ہے. اس لیے انہوں نے کہا نہیں نہیں میں تو رہ نہیں سکتی، اس لیے کہ میرے اور بھی بچے ہیں، میرا شوہر بھی ہے، اس لیے میں تو یہاں رہ نہیں سکتی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بچے کو میں لے جا کے دودھ پلا دیا کروں. فرعون نے کہا ٹھیک ہے. ان کے لیے ایک الگ گھر بنایا. پہلے تو معمولی جھونپڑا تھا، اب ذرا سا اچھا گھر بنا کے دے دیا اور کہا ہمارے بچے کی خاطر تمہیں گھر دیا جاتا ہے، اس گھر میں رہو، یہاں تمہارے لیے فرنیچر بھی ہے، ضرورت کی اشیاء بھی ہے اور دودھ پلانے کا خرچہ بھی یعنی مزدوری بھی تم کو دی جائے گی. اور خاطر خواہ مزدوری بھی دینے لگا اور وقتاً فوقتاً جو ہے بچے کو لا کر دکھایا جاتا تھا. اس طریقے پر بچے کی پرورش وہاں پر ہوئی. کبھی موسیٰ علیہ السلام محل میں آتے اور وہاں پر کھیلتے اور پھر جو ہے اپنی والدہ کے پاس میں چلے جاتے اور وہاں پر رہتے. یہ سلسلہ ہوا. اللہ نے کہا تھا انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، اے موسیٰ کی والدہ غم نہ کرنا، خوف نہ کھانا، ہم اس بچے کو تمہارے پاس لوٹا دیں گے. دیکھو اللہ نے اس کو کیسے لوٹا دیا. بہرحال بچہ جب بڑا ہو گیا فرعون نے کہا ہمارے بچے کو اب ہمارے گھر میں چھوڑ دو. اب وہاں پر رہنے لگے. اس کے بعد تو قصہ پیش آیا. آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانہ وہ ہوا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری کا عہدہ عطا فرمایا اور پیغمبر بننے کے بعد جو ہے فرعون کی ہلاکت کا سامان پیدا ہوا. یہ سب کچھ تاریخ کا ایک واقعہ ہے. اس کو پیش نظر رکھ کر اکبر الہ آبادی مرحوم کہتے ہیں افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی. اگر فرعون کے ذہن میں آتا کہ مجھے ایک کالج بنا دینا چاہیے اور اس کے اندر ایسی تعلیم کا انتظام کرنا چاہیے کہ موسیٰ کا دماغ بدل جائے، موسیٰ علیہ السلام کا نظریہ بدل جائے، موسیٰ کا انداز زندگی بدل جائے، وہ میری موافقت کرنے پہ تل جائے، وہ میری موافقت کرنے لگے اور اپنے نظریات کو چھوڑ دے. اگر یہ کالج والا مسئلہ ان کو سمجھ میں آتا جو بات کے لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے تو اب یہ جو اکبر الہ آبادی مرحوم کہتے ہیں کہ وہ قتل سے بچوں کے یوں بدنام نہ ہوتا، وہ قتل کا منصوبہ نہ بناتا. وہ کہتا میں ایک بہت بڑا کالج کھولتا ہوں اور جو بچہ بھی بنی اسرائیل کا پیدا ہوگا اس کو اسکول میں اس کو داخل کرو اور کالج میں اس کو داخل کرو اور ہمارے پاس اس کی تعلیم دو. ہم اس کو تعلیم سے آراستہ پیراستہ کریں گے اور اسی تعلیم کے نام کے اوپر نظریات بدل ڈالتے، نظریات کے ساتھ ان کے عقائد بدل ڈالتے، ان کا انداز زندگی بدل جاتا اور اتنا بڑا قتل کا واقعہ دنیا میں پیش نہ آتا
اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنا آدمی وہ بنا لیتا. یہ کہتے ہیں, کون کہتے ہیں؟ اکبر الہ آبادی مرحوم کہتے ہیں کہ آج کے زمانے کے کالج انسانوں کے, مسلمانوں کے دماغ کو بدلنے والے ہیں, ان کے جذبات کو, ان کی خواہشات کو بدلنے والے ہیں, اور اس لیے وہ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں. اگر فرعون کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی تو وہ بھی ایک کالج کھول دیتا اور خامخواہ بچوں کے قتل کا الزام اپنے سر پہ دھر کے نہ جاتا. یہ ہے بھائیو وہ تاریخ جو اس شعر کے اندر پیش کی گئی ہے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں, آج ضرورت ہے اس بات کی کہ پڑھائیں, ضرور پڑھائیں, لیکن اس کے لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ ایسی اسکولوں میں اور ایسے ماحول میں تربیت پائے جہاں پر جانے کے بعد اس کا مزاج اسلامی رہے, اس کا نظریہ اسلامی رہے, اس کی تہذیب اسلامی رہے, ہر چیز اس کی اسلامیت کے ساتھ میں وابستہ رہے. ایسی اسکولیں قائم کرنے کی بھی ضرورت ہے. اگر پہلے سے ہیں وہاں پر تلاش کر کے داخل کرو, اگر نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں ہر محلے والوں پر ضروری ہے, ہر محلے کے لوگوں پر ضروری ہے کہ وہاں ایسا اسکول قائم کرنے کی وہ فکر کرے, پورے لوگ مل کر اس کی جد و جہد کے اندر شامل ہو. اگر اس بات کے لیے وہ تیار نہیں تو پھر قیامت کے اندر اس کا جواب دینا ہوگا. یہ ہے اسلام کے بارے میں تعلیم کے سلسلے میں اسلام کا نظریہ. یہ دنیا کی تعلیم کے سلسلے میں نظریہ اسلامی آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. باقی دین کا علم, اس کی کیا اہمیت اور اس کے کتنے شعبے اور اس کی کیا تفصیل, اس کو پھر عرض کرنے کی کوشش کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.